قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہماری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہم اپنے بندوں کو دیر تک ظلم کی چکی میں پسنے دیں. جس قوم کے ہزاروں بچے فرعونی خنجر ٹکڑے ٹکڑے کر چکا، اسی قوم سے اللہ نے انقلابی پیدا کیا. انقلابی موسیٰ آیا علی نبینا علیہ التسلیم، اور اس ایک نے وہ کام کر دیا کہ جو اربوں افراد پہ مشتمل قوم بھی نہ کر سکتی. فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نے سچائی کا پرچم روشن کیا، سچائی کا پرچم بلند کیا، صداقت کا چراغ روشن کیا. رب العالمین نے جس طرح فرعون کے مقابلے میں عیسیٰ کو بھیجا، اسی طرح ہم فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح اکبر کے مقابلے میں اکبر کے سامنے مجدد الافسانی کو بھیجا. شیخ احمد آئے اور انہوں نے واضح کر دیا یہ سارے ملا تیری ہاں میں ہاں ملائیں، لیکن میں کبھی جھوٹ کو سچ نہیں مانوں گا، ظلم کو انصاف نہیں مانوں گا، تاریکی کو روشنی نہیں مانوں گا. عالم کی پہچان ہی یہی ہے کہ جس کی ٹھوکر پر نچھاور افسری و سروری، جس کی ٹھوکر پر نچھاور افسری و سروری، سر سے پا تک اتباع سنت پیغمبری. سر سے پا تک اتباع سنت پیغمبری، جو ہو مستغنی عنایات وزیر و شاہ سے، جو ہو مستغنی عنایات وزیر و شاہ سے، جس کی امیدیں ہوں وابستہ فقط اللہ سے. جو وزارت حاصل کرنے کے لیے ضمیر کا سودا نہ کرے، جو وزارت حاصل کرنے کے لیے ضمیر کو بازار کی جنس نہ بنائے، بلکہ ضمیر کی آبرو کی حفاظت کے لیے وزارت کو ٹھوکر لگائے.
عالم دین کی پہچان ہی یہی ہے پشاور کے دوستو۔ بغاوت کر دی، دین اکبری کی بغاوت کر دی مجدد نے، کانٹوں کا راستہ اپنایا لیکن ضمیر کے تقاضوں کو مجروح نہ ہونے دیا۔ اکبر مرا، جہانگیر آیا، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلا، کہا پدر نہ کر دے، پسرش تمام خواہد کر دے، جو بات باپ نہ کر سکا وہ میں کروں گا، کیسے نہیں جھکے گا۔ درباریوں نے تجویز پیش کی تھی مجدد کو لایا جائے دربار میں، دیوار میں ایک ونڈو بنائی جائے، دیوار میں کھڑکی بنائی جائے، چھوٹا سا دروازہ بنایا جائے، اس سے گزارا جائے شیخ احمد کو، تو سر جھکا کے ہی تو گزرے گا، ہم اسی کو سجدہ سمجھ لیں گے۔ مجدد کی گردن جھک جائے گی تو گویا اس کا موقف شکست کھا جائے گا۔ بہت پسند کیا جہانگیر نے درباری ملاؤں کی اس پرپوزل کو، فوراً ایگری ہوا، آرڈر دیا دیوار میں سے دروازہ بنایا جائے اور اسی سے مجدد کو گزارا جائے۔ ہاں ہتکڑیوں کی جھنکار میں مجدد آیا، ادھر درباری ملا بیٹھے تھے جبہ پوش، اور ادھر مجاہد آیا سرفروش۔ دیوار کو دیکھا، صورتحال کو فوراً سمجھ گئے، پہلے سر گزارنے کے بجائے دونوں پاؤں گزارے۔ اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، دونوں پاؤں دکھائے جہانگیر کو اور کہا یہ تو اس کی امانت ہے، تیرے آگے نہیں جھکے گا، یہ اس کی امانت ہے، اسی کے آگے ہی جھکے گا۔ رہا تو بولو براز کا مجسمہ، غلاظت کا ٹینک، بدبو کی بوری، تو اس قابل ہے کہ یہ دیکھ، پاؤں کا آئینہ دکھایا اسے۔ غصے میں پاگل ہو گیا جہانگیر، پاگل ہو گیا، غصے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابھی ڈالو اسے جیل میں، ابھی اسی وقت۔ گوالیار کے قلعہ میں مجدد افسانی کو نظر بند کر دیا گیا، لیکن قلعہ گوالیار میں پہنچے وہیں انجمن آرائی ہو گئی، ہزاروں ہندو نے مجدد کے ہاتھ پر اسلام قبول کی۔ وہ کیا کہا کسی نے؟ رند جہاں بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے، اور جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے۔ جیل میں پہنچے، مشن جاری، جتنے غیر مسلم قلعہ میں نظر بند تھے مجدد کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، رحمت عالم کی غلامی کا توق گلے میں ڈالتے جا رہے ہیں۔